خدا کی یافت۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 67۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مختلف روایات میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز منبر پر سورہ زمر کی مذکورہ آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے تھے اور آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ اللہ اپنی بزرگی بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں عزیز و کریم ہوں۔ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا، حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے ساتھ گر پڑیں گے۔ جب ایک آدمی خدا کا حقیقی ادراک کرتا ہے تو اس کا حال وہی ہو جاتا ہے جو اوپر کی مثال میں خدا کے رسول کا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو اس وقت حسی طور پر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ تصوراتی طور پر دیکھ رہے تھے، مگر خدا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم ہل گیا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسی کا نام خدا کی معرفت ہے۔ خدا کی معرفت اس مالک کائنات کی معرفت ہے جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے طاقتور ہے۔ ایسے خدا کو پانا محض سادہ پانا نہیں ہوتا، وہ آدمی کی پوری شخصیت کو ہلا دیتا ہے، وہ آدمی کے اندر بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی معرفت خدا کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یہ اس وقت خدا کے سامنے ڈھہ پڑنا ہے جبکہ خدا ابھی زمین و آسمان کا پردہ پھاڑ کر عیاناً انسان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ معرفت۔ ہندوستان کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر سی وی رمن سے کسی نے کہا کہ سائنسدانوں نے جو چیزیں دریافت کی ہیں ان میں ان کا اپنا کوئی خاص کارنامہ نہیں، یہ دریافتیں زیادہ تر اتفاقات کے نتیجے میں حاصل ہوئیں۔ ڈاکٹر رمن نے جواب دیا، ہاں، مگر ایسا اتفاق صرف سائنسدان کو پیش آتا ہے۔ دریافت دراصل ذہنی ترکیز کی قیمت ہے۔ جب آدمی کسی خاص موضوع پر اپنے ذہن کو پوری طرح لگا دیتا ہے تو اس موضوع کے بارے میں اس کو خاص بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ سوتے جاگتے ہر وقت اس کا ذہن اسی کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اس موضوع کی دنیا سے اس کا بے حد قریب فکری رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ سائنسی دریافتیں اکثر اسی قسم کے ترکیز فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی چیز سے اتنا زیادہ اپنے کو متعلق کر لیتا ہے تو اس چیز کے بارے میں اس کو خاص پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ ذرا سا اشارہ دیکھتے ہی وہ اس کی پوری بات کو پکڑ لیتا ہے۔ دریافت اکثر حالات میں جز سے کل تک پہنچنے کا دوسرا نام ہوتی ہے، اور اس قسم کا پہنچنا ہمیشہ اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو پہلے سے اس موضوع میں لگا ہوا ہو اور اس کی بابت پوری آگاہی رکھتا ہو۔ یہ بات جو سائنسی معرفت کے لیے صحیح ہے، یہی دینی معرفت کے لیے بھی درست ہے۔ خدا بھی آدمی کے لیے ایک دریافت ہے، مگر یہ دریافت صرف اس شخص کے حصے میں آتی ہے جس نے اپنے آپ کو خدا میں شامل کر رکھا ہو۔ جب آدمی اپنا ذہن خدا میں لگائے ہوئے ہو، وہ خدا کی نظر سے دیکھتا ہو اور خدا کے کان سے سنتا ہو، وہ دوسری تمام باتوں سے اپنی توجہ ہٹا کر خدا کی طرف مائل ہو گیا ہو۔ جب کوئی شخص اس قسم کی زندگی گزارے تو اس کو بار بار وہ اتفاقات پیش آتے ہیں جن کو معرفت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ، انسانی تاریخ کا مطالعہ، اپنے حالات پر غور و فکر، ہر چیز میں اس کا ذہن بار بار حقیقت اعلیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ بار بار ربانی تجلیات کو پاتا رہتا ہے۔ خدا کی معرفت خدا میں جینے کی نقد قیمت ہے۔ یہ قیمت اسی کو ملے گی
جو خدا میں جی رہا ہو. جو کسی اور چیز میں جیے وہ خدا کی معرفت کا رزق کبھی نہیں پا سکتا. توحید اور شرک. آدمی کو موجودہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ایک سہارا درکار ہے. ہر آدمی کسی نہ کسی بڑائی میں جیتا ہے. مومن وہ ہے جو خدا کی بڑائی میں جیے، اور غیر مومن وہ ہے جو خدا کے سوا دوسری بڑائیوں میں جیتا ہو. قدیم زمانے میں مشرک انسان چاند اور سورج کی بڑائی میں جیتا تھا. موجودہ زمانے میں مادہ پرست انسان مادی قوتوں کی بڑائی میں جی رہا ہے. کچھ لوگ دولت کو بڑا بنا کر اس کو اپنی تلاش کا جواب بنائے ہوئے ہیں. کچھ لوگ انسانی اکابر کی بڑائی میں گم رہتے ہیں اور اس طرح اپنے اس فطری جذبے کی تسکین حاصل کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام شرک کی صورتیں ہیں. یہ ایک حقیقی تلاش کا مصنوعی جواب ہے. مومن وہ ہے جو فطرت کی تلاش کے سچے جواب کو پالے، جو ظاہری چیزوں میں نہ اٹکے بلکہ ظاہری اور نمائشی چیزوں سے گزر کر آخری حقیقت تک پہنچ جائے. مومن انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کی ظاہری چمک سے فریب نہیں کھاتا. یہ تمام چیزیں اس کو صرف مخلوق نظر آتی ہیں. وہ اس کو اسی مقام عجز پر دکھائی دیتی ہیں جہاں وہ خود کھڑا ہوا ہے. مومن ان چیزوں میں سے کسی چیز پر نہیں ٹھہرتا. اس کا سفر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. وہ مخلوقات سے گزر کر خالق کو پا لیتا ہے. مومن وہ ہے جو اپنی تمام چیزوں کو خدا کا عطیہ سمجھے، جو اپنے عجز کی تلافی خدا سے کرے، جس کو زمین کے حسن میں خدا کا حسن دکھائی دے، جس کو کائنات کی عظمت میں خدا کی عظمت نظر آئے، جو تمام بڑائیوں کو خدا کی بڑائی کا عکس سمجھتا ہو، جو خدا کے جلووں میں اس طرح گم ہو جائے کہ اس کی حمد خوانی اس کا لذیذ ترین مشغلہ بن جائے. ایمان کا مطلب دراصل حاضر میں غائب کو دیکھنا ہے. جو کچھ سامنے ہے اس میں اس چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لینا ہے جو سامنے نہیں ہے. جس کو یہ نظر حاصل ہو جائے اس کو اپنے چاروں طرف صرف خدا کی بڑائی نظر آتی ہے. وہ صرف خدا کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے. وہ خدا کی بڑائی میں اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ اپنی بڑائی نظر آتی ہے اور نہ دوسروں کی بڑائی. دریافت. لندن سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے دریافت کرنے والے، The Discoverers, A History of Man's Search to Know His World and Himself by Daniel Boorstin. مصنف نے اس کتاب میں دریافتوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. مختلف لوگ جنہوں نے کسی شعبہ علم میں کوئی نئی چیز یا نیا نظریہ دریافت کیا وہ مصنف کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے ہیں. مصنف دریافت کرنے والوں کی شخصیت سے اتنا متاثر ہے کہ وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میرا ہیرو دریافت کرنے والا انسان ہے. My hero is man, the discoverer. یہ صرف مذکورہ مصنف کی بات نہیں بلکہ یہ عام انسانی فطرت کی بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ دریافت ہر انسان کی محبوب ترین چیز ہے. جو آدمی کسی نئی چیز کا انکشاف کرے وہ لوگوں کی نظر میں اعلیٰ ترین انسان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. حق کا داعی بھی ایک اعتبار سے دریافت کرنے والا یعنی ڈسکورر ہوتا ہے. وہ باطل کے مقابلے میں حق کو دریافت کرتا ہے. جو چیز لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. دریافت حقیقتاً لوگوں کی چھپی طلب کے جواب کا دوسرا نام ہے. لوگوں کے دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی تھی کہ وہ مواصلات کے لیے تیز رفتار ذریعہ پالیں. جب ایک شخص نے تیز رفتار ذریعہ سفر دریافت کیا تو گویا اس نے ہزاروں برس سے لوگوں کی چھپی ہوئی تمنا کو پورا کیا. اس بنا پر وہ لوگوں کا محبوب بن گیا. یہی معاملہ حق کا ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے خدا کے بندے اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا، صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اب ایک شخص جو خود بھی اس تلاش سے دوچار تھا وہ حق کو اس کی کامل صورت میں دریافت کرتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے چھپے ہوئے سوال کا جواب بن جائے. جب ایسا شخص ظہور میں آتا ہے تو بالکل فطری طور پر وہ ان لوگوں کا ہیرو قرار پاتا ہے
جن کو اس نے تلاش کے دلدل سے نکالا تھا۔ دریافت کرنے والا شخص لوگوں کی نظر میں ہیرو بن جاتا ہے، اور اسی طرح حق کو دریافت کرنے والا بھی۔ سب کچھ عجیب ہے۔ 1957 میں روس نے پہلا سپٹنک خلا میں بھیجا تھا۔ امریکہ نے 12 اپریل 1981 کو پہلی خلائی بس کولمبیا 2 آدمیوں کے ساتھ بھیجی۔ وہ اس طرح بنائی گئی ہے کہ تقریباً 100 بار خلائی سفر کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ کولمبیا کا وزن 75 ٹن ہے۔ اس کو بنانے میں تقریباً $10 ارب خرچ ہوئے ہیں، اور وہ 9 سال میں بن کر تیار ہوئی ہے۔ کولمبیا اپنے 2 مسافروں کو لے کر خلا میں روانہ ہوئی۔ اس کی رفتار 26,000 میل فی گھنٹہ تھی۔ وہ 54 گھنٹے خلا میں رہی۔ اس نے زمین کے گرد 36 چکر لگا کر 10 لاکھ میل طے کیے، اور پھر 14 اپریل کو واپس آ گئی۔ واپسی کے وقت مخصوص ریڈار اور راکٹوں کے ذریعے اس کی رفتار کو گھٹا کر 345 کلومیٹر فی گھنٹہ کیا گیا۔ جب وہ ہوائی کرے میں داخل ہوئی تو ہوا کی رگڑ سے گرم ہو کر سرخ اینٹ کی مانند ہو گئی۔ اس وقت اس کا بیرونی درجہ حرارت 11,500 درجے سینٹی گریڈ تھا، مگر کولمبیا کے بیرونی سمتوں میں ہر طرف گرمی روکنے والے ٹائل 31,000 کی تعداد میں لگائے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کے دونوں مسافر محفوظ رہے۔ کولمبیا کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے صحرا میں ایک ہوائی میدان میں اتارا گیا۔ وہ صرف 10 سیکنڈ کے فرق سے اپنے ٹھیک وقت پر اتر گئی۔ تقریباً 2 لاکھ آدمی اس کے اترنے کا منظر دیکھنے کے لیے وہاں جمع تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں کے کروڑوں آدمیوں نے اس واقعے کو ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ کیلیفورنیا کے صحرا میں 20 ٹرک اور کئی ہوائی جہاز اور دوسرے سامان موجود تھے، تاکہ اترنے کے بعد وہ کولمبیا کی ہر ضرورت کو پورا کر سکیں۔ کولمبیا راکٹ کی طرح عمودی شکل میں اوپر گئی۔ وہ ایک تابع سیارے کی طرح زمین کے گرد گھومی اور پھر گلائڈر کی طرح زمین پر اتر آئی۔ کولمبیا کے 2 مسافروں میں سے ایک مسٹر ینگ تھے۔ ان کی عمر اس وقت 50 سال ہے۔ 54 گھنٹے بے وزنی کی حالت میں رہنے کے بعد جب وہ اس حیران کن خلائی سفر سے واپس کیلیفورنیا پہنچے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، کیسا عجیب ہے اس طرح سے کیلیفورنیا آنا۔ واٹ اے وے ٹو کم ٹو کیلیفورنیا۔ مسٹر ینگ خلائی سفر طے کر کے کولمبیا کے ذریعے کیلیفورنیا میں اترے تو یہ بات ان کو بہت عجیب معلوم ہوئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز عجیب ہے۔ کوئی سفر خواہ پیدل ہو یا سواری کے ذریعے ہو، اس میں اتنے بے شمار کائناتی اسباب شامل ہوتے ہیں کہ آدمی ان کے بارے میں سوچے تو معمولی سفر بھی اس کو ایسا حیران کن معلوم ہو کہ وہ پکار اٹھے، میرا اپنے پیروں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا بھی اتنا ہی عجیب ہے جتنا کولمبیا کے ذریعے سے خلائی سفر طے کر کے کیلیفورنیا کے صحرا میں اترنا۔ عام آدمی صرف کسی انوکھے واقعے کے عجوبے کو دیکھ پاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو معمولی واقعات میں بھی اسی طرح خدائی عجوبے کو دیکھ لے۔ خدا سے نسبت۔ ایک بزرگ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور تیزی سے مسجد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ان کے قدموں کی رفتار سست ہو گئی۔ اس وقت اگرچہ پہلی صف میں کافی جگہ تھی، مگر وہ پیچھے کی صف میں رک گئے اور مسجد کے کنارے بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرنے لگے۔ نماز کے بعد ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت، یہ کیا بات ہے کہ آپ مسجد کی طرف تیزی سے روانہ ہوئے، مگر جب مسجد کے اندر پہنچے تو بڑھ کر اگلی صف میں جگہ لینے کے بجائے پچھلی صف میں ایک گوشے میں بیٹھ گئے؟ بزرگ نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد جانے کے لیے نکلا تو مجھ کو ایسا لگا کہ میں ایک ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں خدا کی رحمت و مغفرت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس وقت شوق ہوا کہ میں لپک کر جلدی سے وہاں پہنچوں، مگر جب اندر داخل ہوا تو خدا کی عظمت کے مقابلے میں اپنے عجز کا احساس مجھ پر غالب آ گیا اور میرے قدموں کی رفتار اچانک سست پڑ گئی۔ آپ سست قدموں سے بھی تو اگلی صف میں جا سکتے تھے، آدمی نے دوبارہ پوچھا۔
بزرگ نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا صحیح ہے، مگر اس وقت مجھ پر یہ احساس طاری ہوا کہ خدا کی رحمت و مغفرت کا خزانہ تو ختم ہونے والا نہیں، اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں تب بھی اس کی تقسیم کا سلسلہ ضرور یہاں تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ بندے کی نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ خدا کی صفات کا ادراک کرے۔ بندے اور خدا کے درمیان اس کی صفات ہی کے ذریعے سے اتصال قائم ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی صفتوں میں سے کسی صفت کا ادراک کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو خدا کی زد میں لاتا ہے، جس طرح سورج کسی کو اس وقت روشن کرتا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو اس کی کرنوں کی زد میں لائے۔ اسی طرح ایک بندہ اس وقت اپنے رب کی زد میں آتا ہے جب کہ وہ خدا کی صفات کی معرفت حاصل کرے۔ بزرگ جب مسجد کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے خدا کی یہ حیثیت دریافت کی کہ خدا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے خدا کے بڑے ہونے کو پہچانا اور اس کے مقابلے میں اپنے عجز کو دریافت کیا۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے معطی ہونے کی حیثیت سے خدا سے نسبت قائم کی اور دوسرے مرحلے میں خدا کے علی و کبیر ہونے کی حیثیت سے۔ حق کی پہچان۔ شری رام رتن کپلا دہلی میں ریفریجریٹر کے تاجر ہیں اور شری موتی رام سراف دہلی میں سونے چاندی کا کاروبار کرتے ہیں۔ دونوں میں بہت دوستی ہے۔ اکثر صبح کو دونوں ایک ساتھ ٹہلنے کو نکلتے ہیں اور ایک ساتھ واپس آتے ہیں۔ ایک روز دونوں ایک مقام پر ٹہل رہے تھے۔ شری رام رتن کپلا کو ایک جگہ راستے کے کنارے ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ انہوں نے اس کو شیشے کا ٹکڑا سمجھا اور تفریح کے طور پر ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ٹہلنے کے بعد دونوں گھر واپس آئے۔ شری رام رتن کپلا نے واش بیسن پر ہاتھ دھویا اور مذکورہ ٹکڑے کو بے خیالی کے ساتھ ایک کنارے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد شری موتی رام سراف اپنے ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن پر آئے۔ ان کی نگاہ مذکورہ ٹکڑے پر پڑی۔ اس کی چمک دیکھتے ہی فوراً انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ہیرا ہے۔ انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھو کر شری رام رتن کپلا کے پاس گئے۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ ہیرا ہے تو شری رام رتن کپلا کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اسے معمولی شیشے کا ٹکڑا سمجھا تھا۔ خیریت ہوئی کہ میں نے اسے پھینک نہیں دیا۔ شری رام رتن کپلا ہیرے سے بے خبر نہ تھے۔ ان کے گھر میں ہیرے کا نیکلس موجود تھا جس کو وہ نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی مخصوص الماری میں رکھے ہوئے تھے، مگر راستے میں پڑے ہوئے ہیرے کو وہ پہچان نہ سکے۔ شری موتی رام سراف بھی ہیرے سے واقف تھے اور شری رام رتن کپلا بھی۔ فرق یہ ہے کہ شری موتی رام جوہری تھے، وہ ہیرے کو اس کے جوہر کی بنیاد پر پہچان سکتے تھے، خواہ وہ کہیں بھی ہو، مگر شری رام رتن کپلا صرف اس ہیرے سے واقف تھے جو ان کے معلوم نیکلس میں لگا ہوا ہو۔ معلوم نیکلس کے باہر کسی ہیرے کے ٹکڑے کو پہچاننا انہیں نہیں آتا تھا۔ وہ شخص جوہری نہیں جو ہیرے کو صرف اس وقت پہچانے جبکہ وہ اس کے اپنے ہار میں لگا ہوا ہو۔ جوہری وہ ہے جو ہیرے کو اپنے ہار میں بھی پہچانے اور دوسرے کے ہار میں بھی۔ اسی طرح حق شناس وہ ہے جو حق کو ہر حال میں پہچان لے، خواہ وہ اس کے اپنے حلقے کے اندر ہو یا اس کے اپنے حلقے کے باہر۔ پانے والا۔ قرآن میں جو کردار بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک قارون ہے۔ وہ ایک اسرائیلی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ مصر کے قبطی حکمرانوں کا ساتھ دے کر اس نے بے حساب دولت اپنے پاس جمع کر لی تھی۔ ایک روز وہ اپنی شان کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ اسرائیلیوں میں سے کچھ لوگ اس کو دیکھ کر مروب ہو گئے۔ انہوں نے کہا، قارون بھی کیسا خوش قسمت ہے، کاش ہم کو بھی وہ چیز حاصل ہوتی جو اس کو ملی ہے۔ اسرائیلیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سچائی کو پائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، قارون کی دنیاوی شان و شوکت پر رشک نہ کرو، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل خوش قسمتی تو یہ ہے کہ آدمی کو آخرت کی کامیابی حاصل ہو، اور آخرت کی کامیابی کا کوئی تعلق دنیا کی چمک دمک سے نہیں ہے۔ وہ تو صرف انہی کو ملے گی جو سچے مومن ہوں اور وہ کام کریں
جو اللہ کو پسند ہے۔ اسرائیلی علماء کا یہ جواب نقل کرنے کے بعد قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ بات انہی کو دی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ قصص۔ یعنی حقیقت کا یہ مقام کہ آدمی دنیا کی شان و شوکت سے اوپر اٹھ کر حقیقت کو دیکھ سکے، بڑے تپ کا مقام ہے۔ یہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو دنیا کی زینتوں کی طرف دوڑنے سے اپنے کو بچائیں، جو اپنی سوچ اور اپنی دلچسپیوں کو نمائشی چیزوں میں نہ الجھائیں، جو وقتی ہنگاموں میں کھونے کے بجائے ابدی کائنات میں مصروف رہتے ہوں، جو دنیا سے گزر کر آخرت میں جینے لگے ہوں۔ یہ بڑے تپ کا کام ہے، اس میں اپنے کو جانتے بوجھتے ذبح کر دینا پڑتا ہے، مگر اعلیٰ سچائی کو پانے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ رجھانے والی دنیا میں رہ کر جو اپنے آپ کو ریجھنے سے بچا سکے، اسی پر بالاتر حقیقتوں کا راز کھلتا ہے۔ جو سامنے کی چمک دمک پر کھو گیا، وہ آگے کی اعلیٰ تر چیزوں سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی ہوشیاری دکھانا بلا شبہ دنیا میں آدمی کو عزت اور ترقی عطا کرتا ہے، مگر یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ دنیاوی ہوشیاری آدمی کو آخرت کی ہوشیاری سے محروم کر دیتی ہے۔ آخرت کی عقل اسی کے حصے میں آتی ہے جو دنیا کی محرومیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہو، جو دنیاوی مصلحتوں کو حق کی خاطر قربان کر سکے، جو ظاہری عزتوں پر گمنامی کی زندگی کو ترجیح دے سکے، جو عوامی مقبولیت کو عوامی نامقبولیت کے بدلے میں دے سکے، جو ملتے ہوئے مفادات کی قیمت دے کر ذاتی نقصان کو خرید سکیں، جو نفس کی تسکین کو چھوڑ کر نفس کو دبانے کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو۔ دنیا کی رونقوں میں نہ بہنا بڑا پرمشقت عمل ہے، مگر اسی شخص پر معرفت حق کے دروازے کھلتے ہیں جو اس مشقت کو برداشت کرے۔ دنیا کی محرومی پر قانع ہونا بڑے صبر کا کام ہے، مگر جو دنیا کی محرومیوں پر صبر کرتا ہے وہی وہ شخص ہے جس کو اس لیے چن لیا جاتا ہے کہ حکمت کے موتیوں سے اس کے دامن کو بھر دیا جائے۔ دریافت کی لذت۔ سورج ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا اور اس سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، پھر بھی سورج کی روشنی اور حرارت بے پناہ مقدار میں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ یہ سورج کائنات کا نسبتاً ایک چھوٹا ستارہ ہے جو قریب ہونے کی وجہ سے ہم کو بڑا دکھائی دیتا ہے۔ اکثر ستارے سورج سے بہت زیادہ بڑے ہیں اور اس سے بہت زیادہ روشن بھی۔ روشنی اور حرارت کی یہ عظیم دنیائیں جن کو ستارے کہا جاتا ہے، بے شمار تعداد میں خلا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کھرب ہا کھرب سال سے دہکنے کے باوجود ان کا حرارتی بھنڈار ختم نہیں ہوتا۔ ستاروں میں یہ بے پناہ قوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ہینس بیٹے نے فلکیاتی طبیعیات کے میدان میں لمبی تحقیق کے بعد بتایا کہ اس کا راز کاربن سائیکل ہے۔ اسی تحقیق پر 1967 میں موصوف کو طبیعیات کا نوبیل انعام دیا گیا۔ ڈاکٹر بیٹے پیدائش 1906 نے جس دن کاربن سائیکل کی یہ سائنسی دریافت کی، وہ ان کے لیے جوش اور مسرت کا ایک ناقابل بیان لمحہ تھا۔ ان کی بیوی روز بیٹے کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، ہم نیو میکسیکو کے صحرا میں تھے۔ صحرائی ماحول میں آسمان کے ستارے عجیب شان کے ساتھ چمک رہے تھے۔ روز بیٹے نے اوپر نگاہ کی اور حیران ہو کر کہا، آکاش کے ستارے کتنا زیادہ چمک رہے ہیں۔ ڈاکٹر بیٹے نے جواب دیا، کیا تم کو خبر ہے کہ اس وقت تم اس واحد انسان کے عین قریب کھڑی ہو جو یہ جانتا ہے کہ یہ ستارے آخر چمکتے کیوں ہیں؟ Do you realize just now you are standing next to the only human who knows why they shine at all؟ ہینس بیٹے کی دریافت اصل حقیقت کا بے حد جزئی پہلو تھا۔ اس نے ستاروں میں کاربن سائیکل کا عمل دریافت کیا، مگر سوال یہ ہے کہ خود کاربن سائیکل کا عمل ستاروں میں کیوں ہے؟ اس عظیم تر راز کو مومن خدا کی صورت میں دریافت کرتا ہے۔ ایمان باللہ ایک دریافت ہے جو تمام دریافتوں سے زیادہ بڑی ہے، مگر کیسی عجیب بات ہے کہ سائنسدان کو معمولی دریافت ہوتی ہے تو وہ وفور جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے۔
مگر ایمان والے سب سے بڑی چیز خدا کو دریافت کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی جذباتی ابال پیدا نہیں ہوتا۔ شاید خدا پر ایمان کے دعوے داروں نے ابھی تک خدا کو دریافت نہیں کیا۔